پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو بدکارہ تھی، زانیہ تھی اور انتقال کر جاتی ہے، لیکن اس کے عمل بد کی بنا پر اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہیں کیا بلکہ کوڑے میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بدکارہ عورت کو غسل دو اور جنازے کی نماز پڑھو۔ آخر اس بدکار عورت کے کس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو غسل دینے اور نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا؟ آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شہر بابل کی ایک بدکار عورت مر گئی۔ اس کے گھر والوں نے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ وقت کے نبی تھے، جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ جائیں اور میری ایک بندی ہے جس کی لاش کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے، اسے نہایت ہی عظمت کے ساتھ غسل بھی دیں اور عزت کے ساتھ دفن بھی کریں اور نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور شہر بابل میں اس عورت کو تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت کوڑے پر پڑی ہے اور اس کے چاروں طرف کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی درندہ اس کی لاش کو نہ کھا سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں کو تلاش کیا۔ جب اس کے گھر والے ملے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو میرے ساتھ اور تکفین میں میری مدد کرو۔ یہ سن کر اس کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ بدکارہ تھی، ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری ہے، اس لیے ہم اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ حتیٰ کہ شہر کے تمام لوگ اس کے تدفین اور تکفین سے منع کرنے لگے۔ اس کے بعد مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر اس عورت کو کوڑے سے ہٹایا، اور جب غسل دینے کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ اس کو غسل دو، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ہمراہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبرستان میں نہایت ہی عزت کے ساتھ دفن کر دیا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام اس عورت کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو گاؤں والوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے اس بدکارہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کیا؟ وہ تو بدکارہ تھی، آپ اس کی صحیح وجہ بتائیں ورنہ پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اگلی بار جب میں کوہ طور پر جاؤں گا تو میں تمہارے اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے رب، ایک بدکارہ عورت کے ساتھ اتنی عزت اور احترام سے پیش آنے کا حکم آخر کیوں دیا آپ نے؟ اور یہی سوال میری قوم بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، واقعی وہ عورت زانیہ تھی اور ساری زندگی وہ زنا کاری میں مبتلا رہی، لیکن اس کے ایک عمل صالح کی وجہ سے میں راضی ہو گیا اور یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن یہ عورت ایک ایسے کتے کے پاس سے گزر رہی تھی جو بہت ہی پیاسا تھا۔ اس نے رحم کھا کر اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈالا اور پھر اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کتے کی جان میں جان آ گئی۔ یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی تاکہ اگلی بار کبھی بھی بدکاری میں مبتلا نہ ہو۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے، اس لیے ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ جب بھی گناہ ہم سے ہو جائے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔